अस्सलाम वालेकुम। जॉइंट सेशन के साथ मैं हूं सैयद आयशा नाज। प्रोग्राम के आगाज़ में सबसे पहले हस्ब मामूल मेहमानों का तारुफ और मुस्तकिल रुकन भी, जैसे कौमी सलामती के कुछ मुस्तकिल रुकन होते हैं, ऐसे ही अतर काज़मी हमारे साथ मुस्तकिल रुकन के तौर पर मौजूद हैं। राना मुबशर साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, जबकि आज खुसूसी तौर पर हमें स्टूडियोज़ में शर्फ़ मुलाकात बख्शा है डॉक्टर हुसैन पिराचा साहब ने। डॉक्टर साहब एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे शो में। और पीजे मीर साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं, और आज की सिचुएशन के ऊपर उनसे उनका तबसरा भी जानेंगे। अब सिचुएशन कुछ इस तौर है कि 2018 में जब इमरान खान साहब बरसर इक़्तिदार आए और बाकी सारे पॉलिटिकल प्लेयर्स मैदान से बाहर हुए या मंजर आम से गायब हुए, तो यही तबसरे और तज्जिए किए जाते थे कि नवाज शरीफ साहब भी माइनस हो चुके हैं और आसिफ अली जरदारी साहब भी। अब उनकी लेगेसी को, उनकी पॉलिटिक्स को आगे लेकर चलेंगे तो मरीम नवाज साहिबा ही आगे आएंगी और बिलावल भुट्टो जरदारी ही पीपल्स पार्टी की क़यादत करेंगे। फॉर द टाइम बिंग कुछ अरसे तक ऐसा होता भी रहा, लेकिन उसके बाद हमने देखा द रिटर्न ऑफ नवाज शरीफ भी और आसिफ अली जरदारी भी, और ये माजी बईद की बात है, लेकिन ज़्यादा दूर की बात भी नहीं है। आज ये बात वाज़ेह हो रही है कि नवाज शरीफ साहब तो कम अज़ कम मुअन्नस नहीं हुए, उन्हें डिप्लोमेटिक पासपोर्ट का जो इजरा किया गया है वो खासा मानी खेज़ है। किसी ग्रैंड पॉलिटिकल स्कीम का पता दे रहे हैं सारे अतवार और हालात। अब वहाँ पर सिचुएशन कुछ ऐसे है कि वज़ीर आज़म एक इमरजेंसी विज़िट पे अपने भाई से मिलने तो जा पहुँचे, 3 दिनों के दौरान चौथी मुलाकात वो कर रहे हैं, सवालों के जवाब गोल मोल दे रहे हैं, लेकिन नवाज शरीफ साहब क्या कह रहे हैं वो सुनेंगे। से बैठ के बताएंगे तो आगे जाते तो नहीं बात है। आपको मामला काफी बेहतर हो गए हैं। सबसे पहले से आप दुआ करें, अल्लाह ताला इस मामला को बेहतर ही बनाए और मुल्क को भी बेहतर रास्ते पे अल्लाह ताला लेकर आए। मियां साहब सुने मुल्क मुश्किल में है। मियां साहब सुने किसी जत्थे की बात ना मानने का भी मामला तय हो गया है कि किसी जत्थे की बात नहीं मानी जाएगी। हम तो इस बात के बड़े सख्त हामी है कि जत्थों की बातें नहीं मानते। क्वेश्चन भी बहुत जामे था और उसका जवाब भी बहुत जामे, और उन्होंने कहा कि हमने हमेशा ऐसे कहा है, यानी माजी भी उन्होंने सामने रखा, मलहूज़े खाते रखा। अच्छा अतर, सबसे पहले आपकी तरफ आती हूँ। नवाज शरीफ साहब बहुत खिल रहे थे, सुर्खो सफ़ेद उनकी रंगत थी, और मरीम नवाज साहिबा भी उनके हमरा थी, जिनको गए हुए 1 माह से ज़ायद का अरसा हो चुका है, और अब इन्हें डिप्लोमेटिक पासपोर्ट का इजरा। यहाँ पर ये चहमगोइयाँ हो रही हैं कि बात वहाँ जो की जा रही है वो सिर्फ एक अहम तैनाती की नहीं है, बल्कि मुस्तकबिल में और भी बहुत से मामलात हैं जिनके हवाले से अब मामलात तय हो चुके हैं। देखें, जिस तरह का तासुर कायम किया जा रहा है कुछ दोस्तों की जानिब से, खुसूसन उनके जो हमायती हैं, उनकी जो सियासी जमात है, कि जैसे बस मियां साहब को ना सिर्फ डिप्लोमेटिक पासपोर्ट मिला है बल्कि उनको प्राइम मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट लेटर भी रियासत पाकिस्तान ने भिजवा दिया कि बस आप आएँ और आके वज़ीर आज़म बन जाएं। देखें, इतनी आसान चीज़ें नहीं होंगी कि मियां साहब के लिए। अब ऑब्वियसली वहाँ पे कुछ मुशावरत हुई है, मुशावरत आपको पता है हम तैनाती के हवाले से हुई है, लेकिन क्या सियासी तौर पर इससे मियां साहब को फायदा होगा या उनकी जमात को या उनकी हुकूमत को फायदा होगा? देखें, ये तो फीड इन करता है उस नैरेटिव को जो खान साहब नैरेटिव बना रहे हैं कि ऐसी शख्सियत जिसके कानूनी मसाइल हैं, जो पाकिस्तान नहीं आ सकते, उनसे जाके इतने इंपॉर्टेंट जो है वो मुआहदे किए जा रहे हैं या मुशावरत की जा रही है। वो ये कह रहे हैं कि जनाब हम किसी सूरत में इलेक्शन भी नहीं देंगे, हम ये भी नहीं करने देंगे, हम वो भी नहीं करने देंगे। भाई, इस वक्त आपकी अपनी हैसियत आईनी ये है, आईनी एतबार से मैं बात कर रहा हूं, बाकी तो वो बहुत बड़ी जमात के लीडर हैं, कि आप मुल्क में भी वापस नहीं आ सकते अपनी मर्जी से। तो आप अपनी मर्जी से बाकी चीजें जो करवा लेंगे, क्या उसकी कोई आईनी हैसियत होगी? क्या वो फिर कंट्रोवर्सी नहीं बनेगी? क्या दोबारा हम स्क्वायर वन पे नहीं आ जाएंगे? तो मेरे नहीं ख्याल कि इस दौरे से जो मतलूबा वो नताइज हासिल करना चाहते हैं सियासी तौर पे, हाँ इंतजामी तौर पे वो कर लेंगे, इसलिए कि आसिफ जरदारी साहब और शहबाज साहब तो वैसे ही एक पेज पे थे, कुछ मसाइल थे मियां साहब से को कुछ चीजों से, तो वो इस वजह से वहां पे गए उनसे मुशावरत करने। इंतजामी अमूर को तो क्या पता वो आगे लेके जा सकें इस दौरे के नतीजे में, लेकिन सियासत में मुझे उनको इससे कोई फायदा होता हुआ नजर नहीं आता। अच्छा डॉक्टर हुसैन पिराचा साहब, आपके लिए ये मानी खेज नहीं है, और आपके लिए क्या ये वाकई बड़ी डेवलपमेंट नहीं है? पीएम के अपॉइंटमेंट लेटर से कम बात नहीं है कि जिनको पहले इंटरपोल से वापस लाने की बात की गई, जिनको पहले इससे पासपोर्ट का इजरा नहीं किया गया, जिनके हवाले से ये बात की गई कि बोरिस जॉनसन से कहेंगे कि वो उन्हें वापस भेजें, बरतानिया के साथ कैदियों और जो मफरूर हैं उनकी हवालगी के मुआहदों के हवाले से बात की गई, और अब एकदम हम देख रहे हैं कि हवाओं का रुख बदला और उन्हें डिप्लोमेटिक पासपोर्ट का इजरा कर दिया गया। ये कोई न्यूक्लियर तब्दीली नजर नहीं आती आपको? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम।
یہ ہماری پالیٹکس میں اس طرح کی جو بڑی عجیب و غریب جو ہے وہ قسم کی طلسماتی چیزیں یہ کوئی نئی نہیں ہیں، یہ پہلے سے بھی ہوتی آئی ہیں، اور جب تک کہ پوری طرح یہاں پر ڈیموکریٹک کلچر پریویل نہیں کرتا یہ آگے بھی جو ہے وہ اسی طرح چلتی رہے گی۔ پر کیونکہ جو ہے وہ اچانک جو ہے وہ عمران خان صاحب کا 2018 میں آ جانا، جبکہ 2005 تک جو ہے بلکہ 8 تک ان کے پاس صرف ایک سیٹ تھی، اور انہی دنوں میری جو ان سے ملاقاتیں ہوتی تھی، میں انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی میں تھا، تو یہ صورتحال اس طرح سے راتوں رات یہاں پر منظر نامے کی تبدیلی، یا بالکل جو ہے جو کل وہاں بیٹھے تھے اور آج وہ جو حکومت میں تھے آج وہ اپوزیشن میں، تو اس طرح دوسری گزارش یہ ہے کہ یہ جو سوچا جا رہا تھا کہ کس طرح سے مریم نواز ان کو کاؤنٹر کر لیں گی، عمران خان صاحب کو ان کے بیانیے کا توڑ کر دیں گی، اور واقعی انہوں نے شروع میں کراؤڈ بھی بہت لیا، لیکن اب مسلم لیگ نون یہ محسوس کر رہی ہے کہ جب تک ان کے یعنی یہ رئیس اعلیٰ یا ان کے جو ہے اپنا میاں نواز شریف صاحب جب تک نہیں آتے اس وقت تک یہ اس منظر میں کوئی بڑی تبدیلی نہیں آ سکتی۔ دوسرا یہ کہ ان کے آنے کے بارے میں میرا خیال ہے کوئی حیرانی نہیں ہونی چاہیے، پہلے ٹریلر چلا دیا گیا ہے، اور اس ٹریلر کے مطابق اسحاق ڈار نہ صرف آئے ہیں، آ کر وہ انہوں نے سینٹ کا حلف بھی اٹھا لیا ہے، حلف کے بعد وہ باقاعدہ سینیٹر بن گئے، وہ حلف کے بعد یعنی آفیشیل طور پر، اور پھر اس کے بعد وزیر خزانہ بن گئے، ساری دنیا میں ٹریول کر رہے ہیں۔ عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے، کافی بالکل کافی ہے کہ اس طرح سے یہ جو ہے کوئی ایسی انہونی بات نہیں ہے، یہ ہو سکتی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہیں یہ ہو سکتا ہے، اور یہ ہماری سیاست کے عجیب و غریب باتیں ہیں، لیکن رانا صاحب اطہر نے جو کوشچن اٹھایا کہ اس طرح سے کیا جانا کیا مسلم لیگ نون کو سیاسی طور پر فائدہ بھی دے گا، یہ اپنی جگہ پر اہم سوال ہے، لیکن بھائی وزیر اعظم ہونے کے باوجود اور ڈپلومیٹک پاسپورٹ کے اجراء کے باوجود ابھی تک ان کی وطن واپسی کے حوالے سے فضا ہموار کیوں نہیں ہو پائی آپ کے خیال میں؟ دیکھیں اس سے زیادہ اور کیا فضا ہموار کرے وہ ان کے بھائی صاحب، ان کے لیے دونوں بھائی جو ہیں ایک گڈ کاپ کھیلتا رہا ہے، ایک بیڈ کاپ کھیلتا رہا ہے ساری زندگی، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے، اور ان کو ڈپلومیٹک پاسپورٹ مل گیا، کل تک یہ بھی کوشچن مارکس تھے کہ وہ آئیں گے کہ نہیں آئیں گے، لیکن یہ بالکل لکھا ہوا تھا، اٹ واز اسکرپٹڈ کہ جناب انہوں نے 15 نومبر تک آنا ہے، 15 نومبر کو نہیں آئیں گے، وہ تھوڑا سا لیٹ ہو جائیں گے، اور یہ جو اپوائنٹمنٹ ہونی ہے یا جو بھی یہاں پہ طریقہ کار ہونا ہے 29 نومبر سے پہلے وہ اس کا فیصلہ ہو جائے گا، تو اس کے بعد وہ تشریف لے آئیں گے، اور اس وقت ان کی پارٹی کے اندر اس کو ایک نئی جان دینے کے لیے، مسلم لیگ نون کو ایک نئی جان دینے کے لیے اس کے اندر ایک وہ نہیں ہے جس طریقے سے وہ ایکٹیویٹ ہو سکے یا ایکٹیو ہو سکے مسلم لیگ نون، وہ بہت ضروری ہے کہ میاں نواز شریف واپس آئیں، کیونکہ آپ کو بھی پتا ہے کہ دے آر 2 گروپس، شہباز شریف صاحب کا اپنا گروپ ہے، نواز شریف صاحب کا اپنا گروپ ہے، تو وہ 2 گروپس تو آلریڈی وہاں پہ موجود ہیں، لیکن اگر میاں نواز شریف صاحب آتے ہیں تو ووٹ بینک تو انہی کا ہے، تو وہ اگر آئیں گے تو اٹس گوئنگ ٹو کریٹ امپیکٹ، وہ امپیکٹ جو ہوگا وہ یہ ہوگا کہ اس وقت تک شاید اس وقت تک عمران خان صاحب جو ہیں وہ اس کو سٹریچ نہ کر سکیں، جو ٹیمپو لے کے چل رہے ہیں عوام کے ساتھ، اس وقت تک سٹریچ نہ کر سکیں، اور ان کے جو سپورٹر ہے ووٹر ہے شاید وہ جناب وہ ایگزاسٹ بھی ہو جائے اس وقت تک، اور ایک ٹف مقابلہ بھی نواز شریف ہوں گے تو الیکشن میں ملے گا، اگر نواز شریف صاحب نہیں ہوں گے تو مسلم لیگ کو ٹف مقابلہ، مسلم لیگ کے لیے ایک ایشو بنے گا، اٹس گوئنگ ٹو بی اے سچویشن فار مسلم لیگ نون اسپیشلی، اور یہاں پہ ایک سچویشن بننے کا خدشہ ہے، اور ٹوٹ پھوٹ جو ہوتی ہے وہ نظر آ رہی ہے، اور ٹھیک ہے مریم بی بی نے کراؤڈ پل کیا، سب کچھ کیا، لیکن وہ نہیں ہو سکا، وہ اس طریقے سے نہیں لے کے چل سکی چیزوں کو جس طریقے سے میاں نواز شریف خود لے کے چل سکتے ہیں، یا وہ ایک ٹیسٹنگ واٹرز کے لیے جیسے بات ہو رہی تھی ابھی کہ ٹیسٹنگ واٹرز کے لیے عابد شیر علی پہلے آئے، اس کے بعد جناب اسحاق ڈار صاحب آ گئے،
اسحاق ڈار صاحب کے بعد اب وہ خود آ جائیں گے, کیونکہ اسحاق ڈار صاحب کا آنا یہی تھا کہ جناب بہت امپورٹنٹ تھا کہ وہ بہت ایک امپورٹنٹ رول پلے کرتے آئے ہیں فیملی کے اندر بھی, پولیٹیکلی بھی, اور ایز فار ایز فائنینسز آر کنسرنڈ, فائنینشیل میٹرز میں بھی وہ ان کا اثر رسوخ ہے, تو ان کو بھی بھیجنا ایک بہت بڑا ایک اشارہ تھا کہ جی یس آئی ایم دیئر اینڈ آئی ایم گوئنگ ٹو کم اینی ٹائم. تو میرے خیال میں جب فیصلہ ہو جائے گا یہ جس وقت چیف کا, تو اس کے بعد جناب میاں صاحب جناب یہاں پہ لینڈ ہو جائیں گے, پہنچ جائیں گے. اب بڑی امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ یہاں پہ تھوڑے سے اختلافات ہیں, ان کو کیسے اوور کم کیا جائے گا, کیونکہ جیسے میں نے کل بھی ذکر کیا تھا کہ آصف زرداری صاحب کی سوچ یہ ہے کہ جناب کسی اور کو بنایا جائے چیف آف آرمی اسٹاف, میاں صاحب کی اپنی سوچ ہے, تو اس پہ کنسنسس تو ڈیفینیٹلی ہو جائے گا, اور مولانا صاحب کی بھی اپنی سوچ ہے, کنسنسس تو الٹیمیٹلی ہو جائے گا. لیکن ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ جو 4-5 نام جائیں گے وہ سب میرٹ پہ ہے, اور اس پہ کوئی اس پہ دو رائے نہیں ہے. اس پہ یہ نہیں ہے جس طرح کہ آپ یہاں پہ کوئی منسٹر لگا دیں اور اس کی جناب میں کسی کا نام نہیں لوں گا, لیکن یہاں پہ تو کئی فیڈرل منسٹرز ایسے ہیں جو آن جاب ٹریننگ کرتے ہیں, وہ آتے ہیں اور ٹرین ہونا شروع ہوتے ہیں. بٹ ان دس پرٹیکولر کیس چیف آف آرمی اسٹاف کی اپوائنٹمنٹ کی اگر ہم بات کریں تو دے آر فلی ٹرینڈ, اور اس میں جو 4-5 نام ہیں وہ سارے کے سارے ڈیزرونگ ہیں, اس میں کوئی ifs اینڈ بٹس نہیں ہونے چاہیے, کوئی دو رائے نہیں ہونی چاہیے, سب ٹرینڈ ہیں اور سب آرمڈ فورسز کو آرمی کو لے کے چل سکتے ہیں, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. یہاں پہ پولیٹیشینز آپ نے دیکھے کہ میجورٹی آف دا پولیٹیشینز دے ڈونٹ ہیو نو ایکسپیرینس آف رننگ اے منسٹری, لیکن وہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں, منسٹری سیکرٹریز چلاتے ہیں بیٹھ کے. سو ایک ڈفرینٹ یہاں پہ سینیریو ہے. سو اس پہ کہ 4-5 لوگوں کی جو لسٹ ہے, 4-5 لوگوں کے جو نام ہے, اس میں سے چیف آف آرمی اسٹاف کون بنے گا, کیسے بنے گا, جو بھی بنے گا وہ میرٹ ہے, وہ میرٹ پہ آئے ہوئے ہیں 4-5 لوگ, وہ بنیں گے, اور وہی 4-5 لوگوں میں سے ایک بندہ جو بھی ہوگا وہ فورسز کو آرمڈ فورسز کو لے کے چلے گا اور چل سکتا ہے, اور اس کے اندر اس کے اندر کمپلیٹ اس کے اندر پوٹینشلز ہیں, بالکل کیپیبلٹی ہے, پروفیشنل فورس ہے ہماری, یونیفارم ہے بالکل, اور ایک ڈسپلن ہے آرم فورسز کا جس کے تحت وہ سرو کرتے ہیں, اور سبھی جو بھی نام اس وقت ہیں سینیورٹی لسٹ میں وہ سبھی میرٹ پر ہیں. لیکن پی جے میر صاحب, عمران خان صاحب نے بڑے عرصے کے بعد ایک بار پھر یہ بات دہرائی. اس سے پہلے جب انہوں نے یہ بات کہی تھی تو آرمڈ فورسز کی جانب سے اس بات پر غصے کا اظہار کیا گیا تھا کہ فوج کا ایک اپنا میکنزم ہے اور وہ فلی ڈسپلنڈ ہے, اس میں اس نوعیت کی بات نہیں کی جا سکتی. جس طرح عمران خان صاحب نے آج ایک بار پھر کہا کہ جو میرٹ پہ آئے اسے آرمی چیف بننا چاہیے, لیکن نواز شریف اسے آرمی چیف بنانا چاہتے ہیں جس سے ان کی چوری بچے. نواز شریف ہمیشہ اس آدمی کا اوپر لاتا ہے جس سے اسے فائدہ ہو. یعنی عمران خان صاحب ایک بار پھر اسی موڈ میں واپس آ چکے ہیں جس سے وہ کچھ عرصہ, ایک ہفتہ تقریباً اس سے گریز کر رہے تھے. ابھی 2-3 دن پہلے ہی انہوں نے بہت سافٹ بیانات دیے اس حوالے سے. جی پی جے میر صاحب, 92 سے لے آج تک آپ کے پاس 10 آرمی چیفز آئے ہیں, جس میں سے 5 نواز شریف نے اپوائنٹ کیے, اور وہ 5 نے جو نواز شریف کا حال کیا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. کوشچن اٹھتا ہے جی کہ جب ہم یہاں سویلین سیکٹر میں کہتے ہیں کہ آرمی کو مداخلت نہیں کرنی چاہیے, آپ کو کیا پتا جو مرضی پرائم منسٹر ہے, ویدر اٹ از عمران, نواز شریف, زرداری ایکسیٹرا ایکسیٹرا, ان کو کیا پتا ہے کہ یہ جو جنرل ہے اس کی کیا کیپیبلٹی ہے اور اس کی کیا پرفارمنس ہے, اور جو اس کی اے سی آر لکھتے ہیں ان جنرلز کی, وہ آپ کا آرمی چیف آف سٹاف ہوتا ہے. دیر از نو ون بیٹر ان پاکستان اور ان دی آرم فورسز دین دا چیف آف دی آرمی اسٹاف, جو کہ ایک سینئر موسٹ جنرل کو کہتا ہے کہ یہ ہے جی سینئر موسٹ ہے, اس کو آپ اپوائنٹ کریں. جب آپ 5 نام بھیجتے ہیں جو کہ ایک ٹریڈیشن بن گئی ہے, اور میرا خیال ہے یہ خراب ٹریڈیشن ہے, آپ 5 نام کیوں بھیجتے ہیں؟ کیونکہ دا مومنٹ یو سینڈ 5 نیمز ان دا پرائم منسٹر ہاؤس, جو کہ ایک سیاسی گاڑ ہے, وہاں سے لابنگ شروع ہو جاتی ہے, اننیسیسری لابنگ شروع ہو جاتی ہے. سر اس کو لگائیں, یہ اچھا ہے, وہ ٹھیک نہیں ہے, یہ رائی ہے, یہ جٹ ہے, یہ ملک ہے, یہ چوہان ہے. ابھی اس طرح کی تو باتیں میں نے خود دیکھی ہے پرائم منسٹر میں. تو یہ کیوں ہم کرتے ہیں؟ سینئر موسٹ جنرل جو کہ ہمارے انکمبنٹ آرمی چیف ہیں جنرل باجوہ, یہ کہہ دیں کہ بھائی دس از دا فائنسٹ پرسن آئی ہیو ود می, ہی از کیپیبل, اور اس کو آپ اپوائنٹ کر دیں. کیونکہ جب آپ سویلین کوارٹرز میں 5 دے کے آتے ہیں, اس میں کہہ دیتے اور آپ بلا وجہ
जो भी इनकम्बेंट प्राइम मिनिस्टर होता है उसमें एक नाम आ जाता है, नहीं जी ये तो इनका चहीता है, इन्होंने अपना बंदा लगाया। अपना बंदा कोई भी नहीं होता, ये एक पॉलिटिकल डिबेट बन जाती है और इस पॉलिटिकल डिबेट को हमने यहीं इसको दफन करना है। फौज को बिल्कुल आप इम्प्लिकेट ना करें, उन्होंने खुद ही एक स्टेटमेंट दे दी है, वी हैव नथिंग टू डू विद पॉलिटिक्स, सो आई थिंक वी शुड टेक द जो उनकी जो स्टेट है ISPR की इन ट्रू लिटरल स्पिरिट। नाउ यहां अब क्या इमरान की जब बात आती है, इमरान मैं समझता हूं बड़ी ठीक बात कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप इलेक्शन अनाउंस करते हैं, केयर टेकर गवर्नमेंट आती है, केयर टेकर नहीं अपॉइंट कर सकते, तो आप बेशक जो हमारे इनकम्बेंट इस वक्त जो है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, आप इनको आगे चलने दें, इलेक्शंस आती हैं और जो भी जिसको मैंडेट मिलता है वो एक चीफ अपॉइंट कर ले, सो दे हैव टू डू देयर ओन जॉब। लेकिन हम इंसिनुएट करते हैं बिटवीन द लाइंस कि ना ये हमारा बंदा है, फौजी किसी का बंदा नहीं होता है, उसके पास भी वही पावर है आर्टिकल 245, अगर प्रॉब्लम करोगे वो आ जाएंगे, लेकिन आप अपना काम करो, अपने जो आपका डोमेन है उस पीजे मीर साहब इसी शो में जॉइंट सेशन में ही राणा साहब ने ये तजवीज दी थी कि इस मामले को हमेशा के लिए फिक्स क्यों ना कर दिया जाए, इदारा जाती क्यों ना कर दिया जाए, जैसे सुप्रीम कोर्ट में जजेस के आने का एक तरीकाकार मुरव्वजा है, ऐसे ही पाक फौज के हवाले से भी फैसला ले लिया जाए। ये जो बात की है, जो मैंने अभी की है, आई टोटली एंडोर्स दैट। लेट एवरीबॉडी डिसाइड देयर ओन हेड्स। जिस तरह हम यहां बैठ के इलेक्टोरल मैंडेट के साथ एक प्राइम मिनिस्टर चूज करते हैं, फौज का कोई ताल्लुक नहीं है, उसका एक अपना काम है, उसका एक अपना डोमेन है, वो अपने ऑफिसर को करता है। इसमें हम एक गलत परसेप्शन देना शुरू कर देते हैं और फिर आपकी जो डायस्पोरा है वो कंफ्यूज हो जाती है, ओहो ये तो इनका आदमी है। लेकिन जैसे मैंने आपको पहले कहा है, नवाज शरीफ ने जो 5 out of 10 खुद देख ले क्या रिजल्ट निकला उसका। हाँ जी, बिल्कुल। दिनमा हम गिन रहे हैं इतने अरसे से कि कब जाके मामला सेटल होगा, और अभी नवंबर में भी बहुत इंतजार बाकी है, कम से कम नवंबर के एंड तक। लेकिन अतर जिस तरह से ख्वाजा आसिफ क्लियर कट ये बात कर रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब बड़े मियाँ साहब से आर्मी चीफ की तैनाती पर मशवरा करने गए हैं। आपको पता है इमरान खान साहब के पेश नज़र यही तो मामला है जिसको लेकर वो हमेशा हार्ड लाइन लेते रहे हैं, तो फजा मजीद चार्ज नहीं होगी इस तरह के बयानात के बाद, या ये इंटेंशनली किया जा रहा है? देखें, एक तो खान साहब का जो इदारों से ताल्लुक है इस वक्त, या जिस किस्म की उनकी रिलेशनशिप है, उसके ऊपर मुख्तलिफ किस्म की बातें हो रही हैं। कल भी हमने PTI के एक मुबैना लीडर का इंटरव्यू देखा, उसने कुछ दावे किए, PTI ने कहा कि जनाब इनका तो हमसे कोई ताल्लुक ही नहीं है। तो वही चीज जो है ना, उस चीज को सेंस कर रही है इस वक्त की हुकूमत भी। तो वो जिस तरह आपने कहा कि ख्वाजा आसिफ साहब ने ये बयान दे के एक तरह से जान के ये तासुर देने की कोशिश की कि इमरान खान साहब जिस चीज के ऊपर नाराजगी का इजहार करते हैं हम वही कर रहे हैं, और फिर इसके जवाब में खान साहब कोई बयान देंगे तो इदारों के साथ उनके ताल्लुकात खराब होंगे। अब दूसरा वो ये कह रहे हैं कि मियाँ साहब को हमने ये कहा कि आपने इस वक्त आना है, आपने उस वक्त आना है। ये 3 साल से नून लीग वाले जो है ना इस तरह का तासुर दे रहे हैं कि जब से मियाँ साहब गए हैं तब से, कि जैसे मियाँ साहब लंदन के एयरपोर्ट पे हर आने जाने वाले से पूछते हैं कि भाई वो पाकिस्तान कौन सा त्यारा जा रहा है। भाई उनका तो ख्वाहिश ही नहीं है कि मैं पाकिस्तान आऊं, वो तब आएंगे जब उनको पता होगा कि सब कुछ जो है बिल्कुल मेरे लिए तैयार है। उन्होंने सियासत करनी है वहां से बैठ के, हाँ हुकूमत करनी है उन्होंने पाकिस्तान में आके, जब उनको पता चलेगा कि अब हुकूमत मेरे लिए तैयार है तो फिर वो आ जाएंगे। लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब ने जो बयान दिया ना, देखें ये ऐसी बात करते हैं जिससे हमारे इदारों के लिए मुश्किलात पैदा होती हैं। गुज़िश्ता हमने देखा कि 6 महीने के दौरान ये इदारों को बिल्कुल कुशन देने में नाकाम रहे। कोई भी बात होता यह है कि जो हुकूमतें होती हैं, सियासी हुकूमतें, वो इदारों की ढाल होती हैं, वो प्रेशर ऑब्जॉर्व करती हैं। ये क्या करते हैं, जरा सी बात होती है ये इदारों के पीछे जाके खड़े हो जाते हैं, सारा प्रेशर इदारों के ऊपर डाल देते हैं। अभी भी जाके ये जिस किस्म के वहां पे बयानात दे रहे हैं कि जी मियाँ साहब से हम मुशावरत करने आए हैं, बड़ी यहाँ पे पाकिस्तान में इंपॉर्टेंट फैसले होने, क्या उनको नहीं पता कि इस वक्त आईनी और कानूनी हैसियत क्या है मियाँ साहब की? इतनी इंपॉर्टेंट जब आपने तैनाती करनी है और तासुर आप ये दे रहे हैं कि हम इस शख्स से बैठ के यहाँ पे लंदन में इसके ऊपर मुशावरत कर रहे हैं, तो फिर तो आप ईंधन फराम कर रहे हैं ना सिर्फ इमरान खान को, आप इदारे को कंट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश कर रहे हैं इस तैनाती को। तो मेरे ख्याल में इस हुकूमत को खुद भी सोचना चाहिए। ठीक है, आईनी इख्तियार शहबाज शरीफ साहब का है, लेकिन इस सारी बहस में आप देख लें, कोई कहता है कि मौलाना ये सोच रहे हैं, जरदारी ये सोच रहे हैं, मियाँ साहब वो सोच रहे हैं, तो शहबाज शरीफ साहब क्या यूगोस्लाविया के प्राइम मिनिस्टर हैं? इतना इररेलेवेंट प्राइम मिनिस्टर, उसकी अपनी कोई सोच भी नहीं है, और फिर कहते हैं कि आईनी इख्तियार उसके पास है। तो इससे आप सारा अंदाजा लगा सकते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान के साथ हो रहा क्या है, जो इस हुकूमत की शक्ल में
ایک بھونڈا قسم کا مذاق ہمارے ساتھ کھیلا جا رہا ہے. یہ بھونڈا مذاق تو پنجاب کے لیول پر بھی ہو رہا ہے اطہر. بڑی پیاری بات آپ نے کہی کہ سیاسی حکومتیں اداروں کے پیچھے ڈھال بنتی ہیں. یہ فیصل شاہکار آئی جی پنجاب کے حوالے سے پنجاب حکومت کا رویہ اور اس پر وفاق اصل میں ڈھال بن رہا ہے. بٹ اس کھینچا تانی میں بھی تو پامال ہو رہا ہے نا ادارے کا تقدس. جی وہ تو میں نے کہا تھا نا کہ پی ٹی آئی تو جو بھی کرتی ہے ایون جو ہے لوڈ شیڈنگ کے اوپر بھی وہ طنز کرے تو وابڈا کا جو ہے تقدس پامال ہو جاتا ہے. دیکھیں ابھی یہ اطلاعات آ رہی ہے کہ یو این کو خط لکھا جائے گا کیا فیصل شاہکار صاحب کو ایڈوائزر ہی مقرر نہ کریں. اس نوعیت کے کام تو کم از کم نہیں کیے جانے چاہیے نا. آپ کو بھد نہیں اڑانی چاہیے اپنے ملک کی اکراس دا بورڈ. جی دیکھیں اس میں دو چیزیں. اس میں ایک چیز یہ ہے کہ obviously پاکستان کا کوئی بھی ادارہ ہو وہ ادارہ جو ہے اس کا آئین کے اندر ایک کردار ہے اور سیاستدانوں کو کبھی بھی اداروں کو متنازع نہیں بنانا چاہیے. لیکن ایشو یہ ہے کہ یہ یہاں پہ جو یہ آئی جی صاحب تھے, ایک سابق وزیر اعظم کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا, 3-4 دن انہوں نے ایف آئی آر ہی نہیں درج کی. پھر انہوں نے کہا کہ جو مدعی ہے اس کی مرضی کی ہم ایف آئی آر درج نہیں کریں گے. پھر وہاں سے ایک ویڈیو ریلیز کر دی گئی, پھر ایک اور ویڈیو ریلیز کر دی گئی. تو یہاں پہ آئی جی صاحب کے اوپر کچھ الزامات ہیں, ادارے کے اوپر نہیں, ایک شخصیت کے اوپر کہ یہ آئی جی صاحب جو ہیں وہ انہوں نے یہ جی ان کو حمزہ شہباز نے اپوائنٹ کیا. حمزہ شہباز نے کیا تھا. اچھا فیصل شاہکار صاحب کو حمزہ شہباز نے اپوائنٹ کیا تھا. اچھا میرے پاس اس سے مختلف اطلاعات ہیں. نہیں میرے پاس اس سے مختلف اطلاعات ہیں. اتحادی حکومت ہو سکتا ہے میری جی ہو سکتا ہے میری اطلاعات مطلب وہ پنجاب کے آئی جی ہیں. جی تقرر جس نے بھی کیا ہو, لیکن ادارہ ظاہر ہے. آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. سیاستدانوں کو اپنے معاملات میں اداروں کو متنازع نہیں بنانا چاہیے. سیاست کی کرسی پہ کبھی ایک بیٹھے گا کبھی دوسرا, لیکن ان اداروں نے عوام کی خدمات سر انجام دینی ہے, وہیں رہ کر اسی ملک میں اسی دائرے کے اندر کام کرتے ہوئے. پروگرام میں شامل کریں, آتے ہیں بریک کے بعد. شو میں ایک بار پھر خوش آمدید کہیں گے آپ کو. اور بریک پہ جانے سے پہلے جیسے کہ اطہر سے بات کی گئی تھی, تو اطہر جو فیصل شاہکار صاحب ہے یہ 22 جولائی کو اپوائنٹ کیے گئے تھے, اور ان دنوں میں جب یہ امکان ظاہر ہو گیا تھا کہ تبدیلی آ سکتی ہے پنجاب کے لیول پر, تو یہ چینجز آئے تھے اور اہم تبدیلیاں, انتظامی افسران کی تبدیلیاں انہی دنوں میں عمل میں آئی تھی. تب فیصل شاہکار صاحب کی اپوائنٹمنٹ ہوئی تھی. یو ور رائٹ ان اے وے. تو بہرحال جب اتنا زیادہ وہاں کمپلیکیشنز پنجاب کی سطح پر پیدا ہوئی تو ہم نے ان دنوں میں بہت سی چینجز دیکھی تھی. لیکن اب فیصل شاہکار صاحب کے حوالے سے شکایت تب سامنے آئی جب یہ وزیر آباد کا معاملہ ہوا. اس سے پہلے یو این کی جانب سے انہیں اپریشیٹ کیا گیا اور ایک اچھا افسر قرار دیا گیا, پولیس افسر, جس پر اب جو پی ٹی آئی ہے وہ ارادہ رکھتی ہے یو این کو لیٹر لکھنے کا. تھینک یو سو مچ اطہر آپ کا. میں آپ کی طرف آؤں گی ڈاکٹر حسین پراچا صاحب. اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ حالات کس ڈگر چلتے ہیں. جو 5 سے 10 دن کا وقت بتایا جا رہا ہے, اور رانا مبشر صاحب نے 4 سے 5 دن پولیٹیشنز کو دیے تھے, اور 18 نومبر کی ایک تاریخ دی تھی کہ اس سے پہلے تک کچھ ہو سکتا ہے بڑا. آپ کیا فورسی کرتے ہیں کہ نیکسٹ ویک آپ کے خیال میں ڈسائزو ہوگا, کنکلوزیو ہوگا سچویشن کے اعتبار سے؟ میں تو یہی سمجھتا ہوں جی کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. 2018 میں بھی اسی طرح سے 18 نومبر کے بعد ہی تعیناتی ہوئی تھی, اور اس سے پہلے بھی غالباً 2016 میں وہ بھی جو ہے 18 نومبر کے بعد ہی تعیناتی ہوئی تھی. تو اس طرح سے یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ اس میں کوئی جو ہے وہ تاخیر نہیں ہوئی, اور اگر کوئی تھوڑی بہت تاخیر ہوئی بھی ہے تو ہوئی تاخیر تو کچھ باعث تاخیر بھی تھا. تو بہرحال لیکن اب میں جو ہے نا وہ جس طرح کی کچھ افواہیں اور کچھ جو ہے وہ طرح کی رنگ برنگی خبریں, اور یہ فضا میں ابھی جب شہباز شریف صاحب وہاں گئے تھے تو اس وقت یہ کہا گیا جی کہ یہ تو یوں لگتا ہے کہ ان کو ہی جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن دی جا رہی ہے, اور جو ہے وہ اسی طرح جو ہے وہ یہ سسٹم 6 ماہ تک چلے گا. بہرحال دستور کی بالادستی کا یہ تقاضا ہے, اور اس کو ہر صورت جو ہے اپہولڈ کرنا چاہیے, اور ایسے ہی ہوگا. اور اس کے بعد جو دیکھا آپ نے کہ جس طرح سے باجوہ صاحب جو ہے سیالکوٹ گئے, سیالکوٹ کے بعد وہ منگلا گئے, اور جس طرح وہ پشاور گئے, جس طرح سے وہ الوداعی ملاقاتیں کر رہے ہیں, اور تو پھر تو یہ ساری افواہیں دم توڑ گئی ہیں. مزید میرا خیال ہے کہ اس میں
اپنے اپنے امیجینیشن کو کوئی لیکن ڈاکٹر صاحب چہ مگویاں قیاس آرائیاں اور کنفیوژن حد سے زیادہ بڑھ رہی ہے اور اس کا آغاز اکتوبر سے بھی پہلے کا ہو چکا ہے. عمران خان صاحب جب سے بے دخل کیے گئے تبھی سے یہ باتیں چل رہی ہیں, لیکن اب جو ریسنٹ میٹنگ ہوئی ہے دونوں بھائیوں کی اس میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ آخری وقت تک نام افشاں نہیں کیا جائے گا یا نہیں کیے جائیں گے. تو آپ کے خیال میں یہ اسٹریٹجی ٹھیک ہے یا وقت سے پہلے ابہام ختم کر دینا صحیح رہے گا؟ یہ میرا خیال ہے کہ دونوں طرح ہی جو ہے نا وہ اپنی سمجھیے کہ اس میں سوچ ہے. اور ہم تو بڑے خوش ہوئے تھے اور میں نے آج اپنے کالم میں بھی لکھ دیا تھا کہ خان صاحب نے ماشاءاللہ یہ کوئی جو ہے 5-6 روز پہلے جو انہوں نے صحافیوں سے ملاقات کی تھی تو اس میں انہوں نے بڑی اچھی باتیں کی. انہوں نے کہا جی مجھے اس بات سے کوئی ایشو نہیں ہے, یہ وزیر اعظم کا استحقاق ہے اور وہ جسے چاہیں وہ اپوائنٹ کر سکتے ہیں. لیکن خان صاحب کو رنگ بدلتے کوئی دیر بھی نہیں لگتی. وہ جو ہے وہ اگر ایک بات آج کہہ دیتے ہیں کل اس سے مختلف بات بھی کہہ سکتے ہیں. تو اب یہ کہ جس طرح سے یہ لانگ مارچ جا رہا ہے یا یہ کہ جو ہے وہ سلو مارچ جا رہا ہے, وہ اس میں حیران ہوں کہ خان صاحب کے مشیر کون ہیں. یعنی دیکھیے حکومت ان کی, علاقہ ان کا, شہر ان کے, ووٹرز ان کے اور سپورٹرز ان کے, اور اس کے بعد یہ ہے کہ جگہ جگہ پر جو ہے وہ درجن 2 درجن 3 درجن بندے جو ہے وہ بیٹھے ہیں اور پولیس انہیں سپورٹ کر رہی ہے. پھر گلہ یہ ہے کہ پولیس کے پاس اختیار نہیں ہے. تو یہ آپ نے بھی پڑھا ہوگا کہ کس طرح سے بوڑھی عورتوں نے, لوگوں نے, انہوں نے کہا کہ کیا یہ ریاست مدینہ ہے. تو خان صاحب کو اپنے مشیروں کے ساتھ یہ مل بیٹھ کر کچھ سوچنا چاہیے, غور و خوض کرنا چاہیے کہ یہ تو الٹا جو ہے وہ بیک فائر نہ ہو جائے کہ آپ اپنے ہی لوگوں کو جو ہے وہ تنگ کر رہے ہیں. حکومت آپ کی ہے, کوئی جو ہے وہ کوئی پرائی حکومت نہیں ہے, فیڈرل جو ہے وہ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. اور یہ آپ دیکھ لیں کہ حتیٰ کہ جو ہماری مین شاہراہ ہے بلکہ شاہ رگ ہے, لاہور سے لے کر پشاور تک اور یہ موٹر وے, اس کو بھی جو ہے وہ جگہ جگہ سے بند کیا ہوا ہے. اور لوگ تو یہ ہجان تو رہے گا جب تک اناؤنسمنٹ نہیں ہوتی, یا اناؤنسمنٹ کے بعد زیادہ بڑا خطرہ آگے کھڑا ہے کہ وہ بھی کنٹروورشل ہو جائے گی؟ میرا خیال تو یہ ہے کہ کل جو ہے وہ الوی صاحب بھی یہاں ڈاکٹر عارف الوی صاحب تشریف لا رہے ہیں اور کوئی جو ہے وہ کچھ دوستوں نے مجھے بھی جو ہے وہاں بلایا ہے. تو میں یہی ان کی خدمت میں یہ عرض کروں گا کہ خدا را دیکھیے, میں ایک طویل عرصے تک جو ہے وہ عرب دنیا میں رہا ہوں کہ وہ رشک سے ہماری طرف دیکھتے ہیں کہ علم بھی ان کے ہاں ہے, ایٹامک انرجی بھی ان کے ہاں ہے, آزادی بھی ان کے ہاں ہے, جمہوریت بھی ان کے ہاں ہے. لیکن ہم 10-12 سالوں کے بعد پتہ نہیں ہمارے سیاستدانوں کو کیا ہوتا ہے کہ پھر آپس میں لڑ بھیڑ کے جو ہے وہ ان کو ہی جن سے انہیں گلہ شکوہ ہوتا ہے ان کو خود دعوت دیتے ہیں کہ آئیے تشریف. شاید یہ ہماری سیاست کے خمیر میں رچ بس چکا ہے. ڈاکٹر صاحب, رانا صاحب, یہاں پر ایک کوسچن جس کا حوالہ اطہر نے بھی دیا, میجر صاحب جو انکشافات کے ساتھ سامنے آئے کہ انہوں نے ان سے ملاقات کی 3 بار عمران خان صاحب کی اجازت سے, جن کو عمران خان صاحب اپنے جلسوں میں ڈرٹی ہیری کہتے رہے. یہ کیا پلاننگ ہے کہ عمران خان صاحب ان کو دن کی روشنی میں ٹارگٹ کرتے ہیں مگر دوسری طرف ملاقاتیں بھی کر رہے ہیں؟ ہاؤ از دس مینجمنٹ ورکنگ؟ یہ 3-4 لوگ جو بیٹھے ہوئے نا عمران خان صاحب کے ساتھ, وہ ان کو جناب مشورے دیتے ہیں کہ جناب فلاں فوجی کے خلاف پرچہ دے دیں اور فلاں کے جناب اس نے یہ سارا پلان کیا ہوگا, یا پھر اور کوئی مطلب کہ جناب آپ باجوہ صاحب کو کرٹیسائز کرنا شروع کر دیں یا تھنگز لائک دیٹ. اب اس میں خان صاحب کو چاہیے کہ ہی شوڈ ایکٹ لائک اے ٹرو لیڈر, یو نو. اور ٹھیک ہے لیڈرشپ ہوتی ہے, سب کی باتیں سنتی ہے, لیکن فیصلہ وہ خود کرتی ہے. سو انسٹیڈ آف کاؤنٹنگ آن دیز 3-4 پیپل جنہوں نے خان صاحب کو سراؤنڈ کیا ہوا ہے اور وہ اپنی مرضی سے خاص طور پہ زیرو ان کرتے ہیں, ٹارگٹ کرتے ہیں فوج کو یا فوج کے لوگوں کو, اور وہ خان صاحب ایٹ ٹائمز وہ اس میں خان صاحب ہی گیٹس کیریڈ اوے, وچ از رانگ, وچ از ایبسلوٹلی رانگ. اور خان صاحب کو خود اپنے ڈیسیژنز لینے چاہیے اور ان لوگوں سے تھوڑا سا پرے ہونا چاہیے, کیونکہ ان لوگوں
کی وجہ سے ایک پرسیپشن کچھ غلط بننا شروع ہو جاتا ہے. اور دیکھیں آپ کسی ایک ڈی جی سی کے خلاف اگر پرچے کروانے نکل پڑیں گے تو آپ ایک غلط پریسیڈنٹ سے یہاں پہ سیٹ کر رہے ہیں, ایک غلط طریقہ کار ہوگا یہ. اس طرح تو جس کا دل چلے گا خالہ جی کا گھر بڑھ جائے گا, جس کا دل کرے گا جدھر مرضی پرچہ دے دیو جا کے. اٹ ڈزنٹ ورک دیٹ وے. آپ ایک پوری جناب جو انسٹیٹیوشن ہے اس کو, وہ اگر آپ کہہ رہے جی میں انسٹیٹیوشن کو ٹارگٹ نہیں کر رہا, میں تو ایک انڈیویجول کو ٹارگٹ کر رہا ہوں, نو, دیٹ از دیئر ڈیڈ لائن. آپ اس ڈیڈ لائن کو کراس کر رہے ہیں, آپ اس ریڈ لائن کو کراس کر رہے ہیں, وہ مت کریں. تو آپ کے پاس اگر پکے پیروں پہ کوئی چیز ہے, کوئی ایویڈنس ہے تو ٹھیک ہے, پھر تو سمجھ آتی ہے. لیکن آپ اس طرح کہ 3-4 لوگوں نے آپ کو سراؤنڈ کیا ہوا ہے اور وہ خان صاحب کو بریف کریں کہ جی ایسے نہیں ایسے ہے, تو that is in a wrong taste. That is in a wrong, I would say it can go ugly, and it has turned ugly most of the times. So وہ مت کریں پلیز. اور جیسے ابھی بات کر رہے تھے پی جے صاحب, از اے ویری ڈیئر فرینڈ آف مائن, اینڈ میں ان کی بڑی رسپیکٹ کرتا ہوں. وی آر آن دا سیم فریکوینسی, می اینڈ پی جے میر. دیکھیں پی جے میر صاحب نے جو بات کی نا جب آن دا اپوائنٹمنٹ آف چیف آف آرمی اسٹاف, میں اس کو تھوڑا سا ماڈیفائی کر چکا ہوں. وہ ماڈیفیکیشن یہ ہے جیسے آپ نے اس کا ذکر بھی کیا عائشہ, بات یہ ہے کہ اگر ایک چیف آف آرمی اسٹاف بنانا ہے آپ نے, تو آپ اس کو خود اس کو جا کے ایک ایسے کٹہرے میں کھڑا کر رہے ہیں جو کہ پولیٹیشنز کا ایک رنگ ہے, وہاں پہ ایک باکسنگ کا رنگ بنا ہوا ہے, اس کے اندر آپ 4-5 نام دے دیتے ہیں اور آپ کہتے ہیں جی ادے جو چھوڑ لو تسی. بھائی سارے میرٹ پہ ہیں, ایوری ون از آن دا میرٹ, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور یہ جو لوگ کہتے ہیں نا جی فوجی پڑھتا نہیں ہے یا پڑھا لکھا نہیں ہوتا, میں نے تو 1 سال ایکسپیرینس کیا نیشنل ڈیفینس کالج میں, جتنا یہ پڑھتے ہیں میرے خیال میں کوئی عام آدمی نہیں پڑھتا. بٹ اینی ویز دیٹس اے سیپریٹ اسٹوری. بٹ دین اگین مسئلہ یہ ہے کہ آپ اس کو اسی طرح کریں جیسے عائشہ جو میں نے پہلے ذکر کیا تھا, اور ابھی آپ نے کوٹ بھی کیا کہ جو سب سے سینئر موسٹ ہے ان دونوں میں سے چوز کر لیں, پہلے نمبر پہ کون ہے, دوسرے نمبر پہ کون ہے, ایک کو چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف بنا دے, ایک کو چیف آف آرمی سٹاف بنا دے. That's it, ختم ہوگی گل. تسی اس سارے ان 4 لوگوں کو 5 لوگوں کو آپ اس رنگ میں کیوں کھڑا کر دیتے ہیں, آپ اس کو کیوں ان ناموں کو کنٹروورشل بناتے ہیں. اور یہ بالکل ٹھیک بات ہے, 5 لوگ اپوائنٹ کیے میاں محمد نواز شریف صاحب نے, اور 5 کے ساتھ انہوں نے سینگ پھنسا کے بیٹھ گئے وہ, ٹھیک ہے. اور وہ 5 کا جو کچھ ہوا, انہوں نے جو کچھ کیا ہے, مشرف آپ کے سامنے ہے, اور اس کے علاوہ کئی لوگ آپ کے سامنے. ٹھیک ہے انہوں نے ایک نیول چیف کو نکالا, میاں نواز شریف صاحب نے, ٹھیک کیا, اچھا کیا, اس پہ کرپشن کے چارجز تھے. آپ نے اس کے بعد میاں نواز شریف صاحب نے ایک جناب آرمی چیف کو بلا کے اس کو گھر بھیج دیا, چلے وہ ان کا پروگیٹو تھا ایز اے چیف ایگزیکٹو, انہوں نے بھیج دیا, وہ اپوائنٹ بھی کر سکتے ہیں, بھیج بھی سکتے ہیں. لیکن جس طریقے سے انہوں نے مشرف کو بھیجا یا بھیجنے کی کوشش کی, اس میں پورا انسٹیٹیوشن ریئیکٹ کر گیا کہ بھائی یہ کی مسئلہ مذاق بنایا, جو ہر دوسرے دن جناب چینجز آ جاتی ہیں. اور یہ اس میں تھوڑا سا کسی کا بھی نہیں ہے, چیف کسی کا بھی نہیں ہے. اور اسپیشلی جب چیف آف آرمی اسٹاف بن کے اپنے آفس میں بیٹھ جاتا ہے, اس کے بعد اس کے اوپر جو اگر کوئی اس کو کہے رہا جناب کہ فلاں بندے نے اس کو اپوائنٹ کیا ہے یا فلاں گورنمنٹ نے اس کو اپوائنٹ کیا ہے, سب سے پہلے وہ کوشش یہ کرتا ہے کہ وہ جو اس کے اوپر اگر کوئی ایسی بات کرنا شروع کر دی ہے کسی نے, تو اس میں سے نکلے باہر, اس سرکل میں سے, اس ٹیگ میں سے نکلے گا باہر وہ. اور کیونکہ وہ صرف اور صرف فوج کا ہوتا ہے, جو بھی چیف آف آرمی اسٹاف بنے گا اس کی پرائورٹی, اس کا فوکس صرف اور صرف فوج ہے, اور وہ فوج کے لوگوں کے لیے کام کرتا ہے, اور اس کی پرائورٹی وہی رہتی ہے, آخری دن تک وہی رہتی ہے, اور اس پہ کوئی چینجز نہیں آتی ہیں. سو اس سرکل میں سے نکال دے اس کو, ایک نیا قانون بنا دے. کہ آپ نے کیا ادھر سارے قانون بنتے رہے نا, جب آپ کی مرضی ہوتی تھی آپ نے جو قانون بنوانا ہوتا تھا آپ نے بنوا دیتے تھے. عمران خان کے دور حکومت میں بھی اس کو سپورٹ کر دیتے تھے, یا اس کے بعد ابھی بھی جو قوانین بن رہے ہیں اس کو تو بس اسی طرح بڑھی جا رہے ہیں, انواع بڑھی جا رہے ہیں. لیکن دین اگین آپ یہ کیوں نہیں اچھا کام بھی کیوں نہیں کر لیتے, تاکہ ایک جو بھی چیف آف آرمی اسٹاف بنے وہ ایک اچھی رسپیکٹ کے ساتھ آئے. رسپیکٹ اس میں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ رسپیکٹ نہیں ہوتی, ہوتی ہے, بالکل ہوتی ہے, بٹ دین اگین اس چیف آف آرمی اسٹاف کے آفس کی رسپیکٹ ہو,
جو بھی بنے چیف آف آرمی اسٹاف, اس چیف آف آرمی اسٹاف کے آفس کی رسپیکٹ ہونی چاہیے, اس کو لے کے لوگ دیکھیں اور اس پہ کوئی انگلی نہ اٹھا سکے, اس کو پنچنگ بیگ نہ بنایا جائے رنگ میں اتار کے, جیسے آپ نے سٹارٹ کیا اپنے آرگیومنٹ کو رانا صاحب. فوج کا ہاں یہ میٹر اتنا ہی سادہ ہے سینیورٹی کی بنیاد پر, بالکل سینیورٹی کی بنیاد پہ فوج نے جس طرح سے ان کو آرٹیکولیٹ کیا ہوا ہے, جس بنیاد پر وہ آگے آئے ہیں, اس میں بالکل اس میں سے مشکل ہونا ہی نہیں چاہیے, لیکن مشکل شاید اپنے جو مفادات ہیں ان کی وجہ سے ہو جاتی ہے اور کمپلیکیٹڈ ہو جاتی ہے. یہی وجہ ہے کہ مشن پہ سیاسی جماعتیں بہت جلدی چل پڑتی ہیں. ہم نے یہ چینج بھی اسی بنیاد پر دیکھا, خرم دستگیر صاحب کی زبان سے جو ادا ہوا کہ ہمیں یہ علم ہو گیا تھا, ہمیں یہ پتہ چل گیا تھا, جس کی وجہ سے ہمیں کودنا پڑا. پی جمیل صاحب, ابھی جب جیسے شہباز شریف صاحب واپس آئیں گے تو سیاسی طوفان مزید بڑھے گا. جیسے جیسے عمران خان صاحب لانگ مارچ کو آگے بڑھائیں گے, ان کے پاس بہت سے پتے ہیں, وہ مزید خطرناک ہو سکتے ہیں, ہوتے جا رہے ہیں. ان کی اسٹریٹجی کسی ایک رخ پہ نہیں ہے, وہ بہت سی چیزیں ساتھ ساتھ لے کر چل رہے ہیں. بٹ دا تھنگ از کہ عمران خان صاحب صدر مملکت کو ایک لیٹر بھی لکھ چکے ہیں جس میں وہ ایکٹ ناؤ کہہ چکے ہیں پریزیڈنٹ صاحب کو, اور ساتھ ہی وہ انہیں کانسٹیٹیوشن کا بھی حوالہ دے رہے ہیں, اس کی شک 243(2) کا بھی انہوں نے ریفرنس دیا کہ آپ اس کے تحت اس معاملے پر ایکشن لیں. سمری جب ان کے پاس جائے گی تو باقاعدہ آئین یہ اختیار صدر مملکت کو دیتا ہے کہ وہ اس کو لے کے بیٹھ سکتے ہیں یا واپس کر سکتے ہیں کیبنٹ کو فور ریویو. سو یو تھنک کہ اس خط کی بنیاد پر صدر کوئی قدم اٹھائیں گے, جنہوں نے اس سے پہلے بھی عمران خان صاحب کے کہنے پر تحریک عدم اعتماد کے بعد اسمبلیاں تحلیل کرنے کی بات کر دی تھی؟ دیکھیں, قدم اٹھانے کی بات نہیں ہے, بات یہ ہے کہ ہم نے اتنے قدم اٹھا لیے ہیں, اس وقت وی آر ان اے پوائنٹ آف نو ریٹرن. ہم آج ساری جو آپ کی جو پولیٹیکل ڈسکشن ہے پورے پاکستان میں کہ کون آئے گا, کون جائے گا, کون رہے گا, کون نہیں رہے گا, الیکشنز ہوں گے نہیں ہوں گے, کیا ہوگا, ہم یہ اس چیز پہ فوکس ہے. دا کنٹری از آن دا ورج آف بینکرپسی, دا کنٹریز اکانومی از ایبسولوٹلی ڈاؤن دا ڈرین, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی خریف کا فصل کا بیڑا غرق ہو گیا, ربی کی فصل آپ کی بالکل آن دا ڈول ڈرمز ہے. آپ نے آگے کرنا کیا ہے, اس پہ تو کوئی بات ہی نہیں ہو رہی ہے. اب اسحاق ڈار آئی ایم شیور وہ لگے ہوئے ہیں, اینڈ یو نو لیٹس ہوپ دیٹ ہی ڈز سم تھنگ گڈ. بٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ کا جو پولیٹیکل انفراسٹرکچر ہے یہ تو ایک پار اسٹرگل اور پار گیم کے اندر پھنسا ہوا ہے, اور یہاں بیسکلی گیم چل رہی ہے. دیکھیں پی ٹی آئی یہ دے آر دا نیو کہتے ہیں نا کڈز آن دا بلاک. آپ کے جو پرانے 2 بلاکس ہیں پی ایم ایل این اور پی پی پی, میری نظر میں پی 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 نے ایک پی ایم ایل این کا ایسا کام کیا ہے کہ یہ میرے خیال پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ ان کو وہاں پھینک دیا اندر دھکا دے کے آگے. ان کو بڑا شوق تھا نا کہ آگے ہاں جی مہنگائی ختم کر دیں گے, یہ دیکھو عمران نے یہ کر دیا, فلانا کر دیا, آ کے خود اس کو کہتے ہیں نا کویگمائر میں وہ خود پھنس گئے اس کے اندر. اب پی 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 یہ اس کے پاس ایسی کوئی اسٹریٹجک منسٹری نہیں ہے کہ جس کے اوپر لوگ ان پہ چھلانگے لگا کے ان کو کچھ کریں. سو آگے جو الیکشنز ہوں گے وہ میچ پھر بھی پی 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 اور پی ایم ایل این کا ہوگا. یاد رکھنا آپ, یہ جو چیزیں ہوتی ہیں سیاست کے اندر یہ بھولی نہیں جاتی ہیں. ہم ایف آئی آر کی بات کرتے ہیں, یاد رکھیں ذوالفقار علی بھٹو کو کہا تھا کہ سر یہ آپ کے خلاف اب یہ ایف آئی آر لکھوانا چاہ رہے ہیں, اینڈ ہی سیڈ یار اگر کرنا چاہ رہے ہیں تو کر دو. وہ پرائم منسٹر صاحب سے پرائم منسٹرشپ سے ہٹتا ہے, وہ ساتھ ہی وہ ایکٹیو ہو جاتی ہے آپ کے ایف آئی آر, اور وہیں بھٹو کو پھانسی لگ جاتی ہے. رانگ اور رائٹ لگ تو گئی نا پھانسی اس کی. سو بیسکلی کل اگر آپ کسی پہ لگاتے ہیں اور ایک سینئر کوئی بندہ ہے تو کل وہ ختم ہوتا ہے, یہ آفس سے باہر جاتا ہے, آپ نے اس کو تو پھنسا لیا نا کہیں, کوئی نہ کوئی تو اٹھا لے گا. سو لیٹس ناٹ گو آن ٹو دیٹ ٹریک. دا ٹریک وچ وی ریئلی نیڈ ٹو ڈو از کہ اس وقت نواز شریف یہ شہباز شریف وداؤٹ نواز شریف از 0 - 0 - 0. نواز شریف از دا سپریمو, ہی از the main person for PMLN, اور باقی whether it is شہباز or anybody else, they will work on the instructions of نواز شریف. سو اب آگے آ کے لائے عمل جو ہے نواز شریف نے کیا ان کو ایڈوائز کیا, کیا نہیں ہوا. لوگوں نے اس کے 2 pronged معنی بھی, ایک فوکٹ آپ نے کہہ لو کہ ایک معنی بھی آ گیا, شاید ان کا کورٹ کیس تھا وہاں, اس کی وجہ سے کیا وہ بیکاز اس کے نیچرلی ان کو ان کے لائر سے پوری وہ رپورٹس ملتی ہیں, بیکاز دیٹ از واٹ دا لا از, یو آر انفارمڈ آف واٹ از گوئنگ آن اور واٹ مائٹ بی گوئنگ آن. سو بیسکلی یہ بھی ہو سکتا ہے. دوسرا جاتے جاتے آپ ان سے مشورہ بھی لیتے ہیں. اب وہ مشورہ کیا ہے, ٹو یور کوسچن, یہاں آ کے اس کی امپلیمنٹیشن کیا ہوگی. ہارڈ لائن آپ لیں گے, ڈونٹ فرگیٹ رانگ اور رائٹ. عمران خان ایک بیانیے پہ کھڑا ہے, جو مرضی کہہ لے وہ کھڑا ہے اور لوگ اس کے پیچھے.
वो खांसता है तो लोग बाहर आ जाते हैं, वो थोड़ी सी वो हिचकी मारता है तो लोग बाहर आ जाते हैं. जी. So he has a support at this present moment in time, and that must not be forgotten. क्योंकि जब भी कोई गवर्नमेंट में होता है वो कहते हैं ओ नहीं जी वो 5 बाजार बंदा है, 10,000 है. जब ये इधर थे तो गवर्नमेंट के बंदे आते थे, आज इनकम्बेंट ओ नहीं जी इनके कोई बंदे नहीं है. ये पॉलिटिकल गिमिक्री चलती रहती है, इसको आप इग्नोर करो. आपने ग्राउंड रियलिटी पे जाना है. लोग 20, 25, 30, 40 हजार पे सरवाइव कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं. आप देख लें डकैतियां ज्यादा हो गई हैं, आप देखें कि चोरी ज्यादा हो गई है, आप देखें कि होर्डिंग ज्यादा हो गई है, महंगाई ज्यादा हो गई है. देयर इज नो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एंड पीपल आर गोइंग डाउन टू डाउन हिल. तो इस चीज पे तो हम बात नहीं कर रहे. हम ये देख रहे हैं कि कौन आएगा कौन जाएगा. ओ भाई जो मर्जी है, वी डोंट केयर. व्हाट वी केयर इज कि हमारा ये जो स्टेट है ये स्टेट चले. हम स्टेट नहीं चला रहे. सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स सारी आपने डिस्क्राइब कर दी पीजे मीर साहब बहुत खूबसूरती के साथ. इन्हीं मसाइल के हल के लिए ऑपोजिशन नारे मारती है और जब इक्तदार में आती है तो सिर्फ अपने मफादात को सर्व करती है. मैं अतर वक्त हमारे पास कम है, मुझे आपसे ये जानना है, फवाद चौधरी साहब ट्वीट करके कह रहे हैं कि इमरान खान और फौज के दरमियान जो फासले हैं ये पाकिस्तान की सालमियत के लिए खतरा हैं. अच्छा, कॉन्टेक्ट्स बैकडोर चल रहे हैं, फैसल नसीर साहब से भी मुलाकातें हो रही हैं और वो इंकशाफात भी सामने आ रहे हैं. इससे पहले आर्मी चीफ के साथ भी मुलाकात सदर आरिफ अलवी ने करवाई. तो फासले कहाँ हैं और किसकी वजह से हैं? देखिए वो जो फैसल नसीर साहब वाला मामला है, वो कल जो मुबैना लीडर थे पीटीआई के मेजर साहब, उन्होंने ही कुछ चीजें कही हैं. दूसरी तरफ से पीटीआई वाले कह रहे हैं कि हम इसको कंफर्म नहीं कर सकते, बल्कि वो तो कह रहे हैं कि हम जानते ही नहीं है ये कौन है. वो जानते ही नहीं, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ मुबैना लीडर जो है पीटीआई के. तो अब अलबत्ता मसला ये है कि राब्ते तो हैं. सदर साहब ने भी कंफर्म किया कि जनाब वो भी कोई किसी किस्म का डायलॉग कर रहे हैं. और फवाद चौधरी साहब ने जो बात की ना, वो ग्राउंड रियलिटी की बात की. यहाँ पे हम एकेडमिक बहस करते हैं, मैं सियासतदानों की तरफ बात कर रहा हूँ, लेकिन ग्राउंड रियलिटीज क्या है? ग्राउंड रियलिटीज ये है कि यहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट का किरदार है. ग्राउंड रियलिटीज ये है कि यहाँ पे हर दौर के अंदर हर हुकूमत की ये ख्वाहिश होती है कि एस्टेब्लिशमेंट उसके साथ चले. अगर एस्टेब्लिशमेंट नहीं चलेगी तो आपके लिए मसाइल पैदा होंगे. रियलिटी ये है कि आज शरीफ खानदान लंदन में बैठा हुआ ये सोच रहा है कि अगला चीफ कौन सा लगाएं, क्योंकि अगर हमने अपनी सियासत बचानी है तो ये फैसला हमने बड़ा सोच समझ के करना है. तो ये ग्राउंड रियलिटीज हैं पाकिस्तान की सियासत के अंदर, पाकिस्तान के सियासी माहौल के अंदर. ना चाहते हुए भी इदारों का एक रोल है, तो उसमें इंपॉर्टेंट है कि फिर उसको ऑनेस्टली डिबेट किया जाए, ऑनेस्टली उसका कोई हल निकाला जाए. और मेरे ख्याल में चाहे नून लीग के ताल्लुकात कशीदा हों किसी इदारे के साथ, पीपल्स पार्टी के हों या इमरान खान के हों, वो कतन पाकिस्तान के हक में नहीं है. तो अगर कोई सूरत-ए-हाल बेहतरी की तरफ जा सकती है किसी तरीके से, तो वो मेरे ख्याल में होनी चाहिए. लेकिन अब देखें ना, आखिरी बात मैं करूंगा कि अब फैसले जो है ना, और ये सारी बेहतरी की सूरत-ए-हाल अब ये बंद कमरों में नहीं होगी. अब पाकिस्तान की आवाम को फैसला करने दें और इलेक्शन करवा लें, तो आप देखेंगे कि जो बहस इदारों की तरफ गई हुई है वो बहस दोबारा सियासत की तरफ आ जाएगी. और ये सारे सियासी अरिफ इलेक्शन की सियासतदानों ने मिलकर देनी है ना. इमरान खान साहब तो कह रहे हैं कि बेख्तियारों से तो मामलात ही तय नहीं करने, वो तो कहीं और बात कर रहे हैं कि इलेक्शन की नहीं. वही मेरा उसी तरफ में आ रहा था कि इलेक्शन की डेट सियासतदानों ने देनी है, और इस हुकूमत के ऊपर जो एस्टेब्लिशमेंट का हाथ है, जो खान साहब के बकौल वो उनकी सपोर्ट हासिल है, वो सपोर्ट इनसे ले लें तो ये हुकूमत 24 घंटे में गिर जाएगी. खान साहब तो ये कहते हैं. अच्छा, सपोर्ट के बगैर ये हुकूमत गिर जाएगी. डॉक्टर साहब जाते जाते आपका फाइनल कमेंट. एस्टेब्लिशमेंट का किरदार हमारे मुल्क में मुसल्लमा है. अब जब वो ए पॉलिटिकल होने का बार बार इजहार करते हैं और वो कह रहे हैं कि अपने अमल से वो साबित भी करेंगे, तो नए जमाना नए सुबह शाम कैसे पैदा हो सकते हैं? जो हल्फ उनके हल्फ में है वो तो मौजूद है अपनी जगह पर. अब सियासतदानों के हल्फ में बाज़ाब्ता तौर पर ये साबित कर दिया जाए, शामिल कर दिया जाए कि वो अब कोई सहारे नहीं ढूंढेंगे जब भी कमजोर पड़ेंगे. तो असल में बात यह है जी कि बड़े बड़े ऐसे मौके आए. जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ऑल पावरफुल थे. अगर वो उस वक्त चाहते तो मुल्क में एक ज़बरदस्त किस्म का जमहूरी कल्चर जो है वो पैदा कर सकते थे, और दस्तूर भी मुताफिका बन गया था. लेकिन उसके बाद उन्होंने वही रास्ता इख्तियार किया जिस रास्ते का अल्टीमेट एंड जो कि बड़ा ट्रेजिक था, वो जो है वो सामने. क्या रास्ता था वो ये रास्ता था कि उन्होंने अपनी अनापरस्ती से काम लिया. अच्छा. और अपोजिशन को, वली खान के जलसे को, मीर साहब को याद होगा कि किस तरह से उस पर गोलियां चलाईं, और दस्तूर बनने के कुछ ही मुद्दत के बाद, और जो है वली खान जो है वो कितनी लाशों को लेकर पिशावर गए. लेकिन उन्होंने जो है पाकिस्तान की सालमियत के खातिर
इसको जो है वो कोई इमरान खान साहब कहीं ना कहीं हवाला देते हैं भुट्टो साहब की मकबूलियत का और अपनी मकबूलियत का, आप मुमासलत देखते हैं रवैये में? यही तो अफसोस की बात है कि अगर मैं समझता हूं कि अगर खान साहब फिल्म वाकया यानी ये चाहते कि एस्टेब्लिशमेंट का कोई रोल नहीं होना चाहिए, तो उन्हें तो सबसे पहले जो है वह बाहर आकर ये कहना चाहिए था नवाज शरीफ साहब से कि भाई वो जो कुछ आप कहते थे मैं भी उसे नतीजे पर पहुंचा हूं, तो चलिए अब जो है ना लेट्स अस जॉइन हैंड्स टुगेदर, तेरा गम मेरा गम एक जैसा, एक जैसा जो है जी वो, हाँ और जी, उसके हाँ। बजाय खान साहब ने कहना ये शुरू कर दिया कि नाहक हम मजबूरों पर तोहमत है ये मुख्तारी की, चाहे हैं सो आप करें हैं हमको तो अब बस बदनाम किया। इसी नोट के साथ प्रोग्राम खत्म करेंगे। राना मुबश्शिर साहब, अतर काज़मी, मीर साहब, डॉक्टर हुसैन पराचा, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह ने के बान।